ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں لاہور سے محترمہ نصرت بانو صاحبہ کے اس خط سے۔ آپ لکھتی ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے لیے حیادار لباس کا حکم دیا ہے، لیکن آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں اور خواتین خاص طور پر ایسا چست لباس پہن رہی ہیں کہ شرم و حیا اور اسلام کی تعلیمات کا بنیادی تقاضا جو ہے وہ پورا کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیے قرآن و سنت کی مطابق کہ ہم اپنے اس طرز عمل کو کیسے تبدیل کریں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں ہمیں اسلام کو اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں ہر لمحے اپنے بارے میں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا فرما روا ہے، وہ سلطان معظم ہے، وہ کائنات کو چلانے والا ہے؟ اور کیا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ہر ایک بات وہ قابل عمل بھی ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مفید؟ پہلے تو اپنے اس ایمان کا جائزہ لے لیجیے۔ تو جو شخص اپنے اس ایمان کا جائزہ لے لیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے رسول اور کتاب کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے، تو پھر اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کے ذریعے سے جو رہنمائیاں ہمیں عطا کی ہیں، کیا اس میں لباس کے بارے میں بھی کوئی حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا تو پھر انسان کے دل میں جو آئے اور جس طرح اس کی طبیعت اور من چاہے وہ اس طرح کے لباس پہننا شروع کر دے۔ لیکن اگر قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں باقاعدہ واضح طور پر لباس کے بارے میں حکم جاری فرما دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا گیا ہے، انہیں اس بات پر قائل کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو اس زمین پر ایک باحیا انسان کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور حیا کا تعلق قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی تعلیمات کی روشنی میں، جو کہ در حقیقت ایک ہی تعلیم ہے، اس کی روشنی میں حیا کا ایک تعلق انسان کے دل سے ہے، اس کی سوچ سے ہے، اس کے خیال سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خیالات خراب ہوں اور غلط ہوں اور نیتیں غلط ہو جائیں، ارادے ناپاک ہو جائیں، تو پھر پاکیزہ تر لباس پہننے کے باوجود بھی انسان اپنے کردار کو بچا نہیں سکتا اور وہ خرابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہمارے مزاج کو بنانے والا، ہماری طبیعتوں کا خالق، ہماری فطرت کا بنانے والا، وہ ہماری تمام کیفیات کو جانتا بھی ہے اور وہ ہر اعتبار سے ہمیں بہتر تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے حیا کا جہاں اللہ کے رسول نے ذکر کیا تو وہاں اس مزاج کو بھی درست کرنے کا حکم ہے اور اس خیال کو بھی درست کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے، ارادہ اور نیت کو بھی ٹھیک کرنے کا حکم ہے کہ اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی، کوئی بدکرداری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی انسانی مزاج اور اس کی نفسیات کا حصہ ہے کہ اس کا ظاہر جس طرح کا ہوگا بالآخر اس کے اثرات اس کے باطن پر اسی طریقے سے جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی مسلسل ایک رنگ دیکھتا رہے، ایک طرح کی فضا میں رہتا رہے، بالآخر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ظاہر کو بھی درست کرنے کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ مثلا اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کو چھپانے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو ایسا وہ لباس کہ جو انسان کی شرمگاہ کو چھپانے کے بجائے اس کو زیادہ نمایاں کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو فرما رہا ہے ہم اس فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی اور خاص طور پر خواتین کو توجہ دلائی کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے ان کے جسم کے وہ اعضاء نمایاں ہونا شروع ہو جائیں کہ جن کو چھپانا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بنیادی جو اعضاء کو چھپانے کا عمل ہے جس کو ستر پوشی کہا جاتا ہے، یہ تو لباس کا ایک ایسا طریقہ ہے اور لباس کی ایک ایسی صورت ہے جس کو ہر صورت میں اختیار کرنا ہے۔ اس لیے وہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ایران ہو یا ترکی،
پاکستان ہو یا ہندوستان، ایک مسلمان جہاں بھی رہ رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے کہ اس نے ایسا لباس پہننا ہے، اس کی شکل، اس کی کیفیت، اس کی کانٹ چھانٹ، اس کا رنگ، اس کا سائز کچھ بھی ہو، لیکن اسے اس بات کا یقیناً اہتمام کرنا ہے کہ وہ ستر پوشی کا اہتمام کرے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید احکام بھی ہمیں عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، عورتوں کے لیے ایسا لباس کہ جو مردوں سے مشابہت رکھنے والا ہو، جس میں جو عورت کی اپنی جو شناخت ہے وہ اس میں گم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ تم ایسا لباس نہ پہنو جو کسی دوسرے کے دین اور ان کی شریعت اور مذہب کی ایک علامت بن چکے ہوں، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس جو کسی دوسرے مذہب کی نمائندگی کرتا ہو۔ تو یہ ساری تعلیمات لباس ہی کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید بھی سکھاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتے ہیں۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ شیطان نے ہم انسانوں کو ایسے راستے پر چلا دیا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ستر پوشی کی طرف جا رہا ہے، اس کا سر بھی ڈھانپا ہوتا ہے اور اس کا لباس بھی ایسا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور خواتین کو اس راستے پر چلا دیا کہ وہ دن بدن اس راستے پر چل پڑے کہ جس میں اس کی عریانیت اور اس کی فحاشی اور اس کی جو بے حیائی ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، اور شیطان کی یہی منشا ہے۔ فیصلہ ہر ایک بندے کو خود سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کوئی جبر اور اکراہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوڑے کے زور پر اور لاٹھی کے زور پر یہ کام کروایا جائے۔ یہ والدین کی، اساتذہ کی، تعلیمی اداروں کی، اور جس طرح آج آپ نے سوال کی اور آپ کے سوال کی وجہ سے یہ بات سننے والوں تک پہنچ رہی ہے، یہ سب ذریعے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں اور ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو ہر کام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے اور رسول کی کسی بات کو بھی کمتر نہ جانا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے لباس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ بلا شبہ بہترین لباس اللہ رب العالمین نے جس کو قرار دیا وہ تقویٰ کا لباس ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرما دیا کہ یہ تقویٰ ظاہری آداب کا نام بھی ہے اور باطنی تقویٰ بھی ہے، کہ ظاہری آداب جس میں ستر پوشی ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کا ملحوظ رکھنا، اور پھر باطنی تقویٰ در حقیقت کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ ایک جبہ اور برقع پہن کر بھی اگر اندر میں تقویٰ نہیں ہے اور اسی طرح سے برائیاں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ظاہر کا لباس اس کے لیے ناکافی ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باطن میں تقویٰ موجود ہے لہذا بدن ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور لباس، اس کی پاکیزگی اتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب ترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لباس کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اور اس میں بہت سے مفسرین اکرام نے جو اشارے لکھے ہیں کہ اس پاکیزگی سے کیا کیا نکات نکلتے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کو معمولی نہیں لینا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ لباس کو عام ایک چیز سمجھ لیں، بلکہ یہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور آپ کی سنت میں سے اس کا اختیار کرنا لازم ہے۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى